بنانے کے لیے، سوالات کے جوابات دینے کے لیے، اور تدریج لتنفیذ الاحکام، احکام کی تنفیذ کو آسان بنانے کے لیے۔ تو قرآن کریم کی آیات میں، قرآن کریم کی صورتوں میں تدریج ہے، یہ تنزیل ہے، یہ مختلف مراحل میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کی مختلف صورتیں ہیں۔ سورت کا اطلاق ہوتا ہے، سورت کسے کہا جاتا ہے؟ ماہرین لغت فرماتے ہیں کہ یا تو سین، واو اور را اس کے حروف اصلیہ ہیں، اور یہ بمعنی المنزلہ من منازل الارتفاع، بلند اور بالا مقام اور مرتبہ۔ کوئی بلند اور بالا علامت، کوئی بڑی علامت کہ جو بڑی ہوتی ہے، اوپر ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، اور جو نظر آتی ہے تو اس پر اطلاق ہوتا ہے، تو اسے سورت کہا جاتا ہے۔ اور اس کی جمع سور آتی ہے، جیسے خطب، خطبہ، خطبتن کی جمع آتی ہے، اور جیسے غرف، غرفتن کی جمع آتی ہے۔ اور عربی میں اس کا اطلاق شہر کی چار دیواری پر بھی ہوتا تھا، کہ شہر کی جو چار دیواری ہوتی تھی، جو اس کی فصیل ہوتی تھی، تو چونکہ وہ دور سے ہی نظر آتی تھی، تو یہ جو بالکل کھلے عام کہ کسی شہر کی کوئی حد بندی نہیں ہے، ایسا تصور نہیں تھا۔ اور ہماری اپنی تہذیبی روایات میں، اور ہمارے اپنے نظام تمدن میں، اور ہمارے عروج کے ادوار میں یہ نظر آتا ہے کہ شہر ہوتے تھے تو شہر کی اپنی فصیلیں ہوتی تھیں، شہر کے اپنے دروازے ہوتے تھے۔ لاہور کے بھی دروازے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے دروازے ہیں، مختلف شہروں کے آپ دیکھیں، پشاور کے، بنوں کے، کہ یہ فلاں گیٹ ہے اور یہ دوسرا گیٹ ہے، اور یہ گیٹ سے باہر کا علاقہ ہے اور یہ گیٹ کے اندر کا علاقہ ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ دور سے اس شہر کی فصیلیں، اس شہر کی دیواریں وہ نظر آتی تھیں، اس پر سورت کا اطلاق وہ کیا جاتا تھا۔ عربوں میں جاہلیت کے شعراء میں ایک مشہور بڑا نام ہے نابغہ، نابغہ زبیانی۔ اور ظاہر ہے جب کسی زبان کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے ہاں ادب میں ان الفاظ کا استعمال کیا ہے، یہ آپ کو بہتر اور درست طریقے سے بتا سکتا ہے۔ کسی بھی زبان میں مہارت اگر حاصل کرنی ہو تو اس کے ادب میں اگر آپ کو کمال ہوگا تو وہ زبان آپ کی گرفت میں آ جائے گی۔ اگر آپ نثر پر اور نظم پر قادر ہوں گے، آپ کو الفاظ کا، جملوں کا، محاوروں کا، ضرب الامثال کا، کہاوتوں کا آپ کو پتہ ہوگا، تو یہی تو زبان ہے۔ انہی چیزوں سے مل کر، انہی اجزاء سے مل کر وہ مرکب ہوتی ہے، اور اس کی ایک ترکیب اور تکوین مکمل ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کے الفاظ مختلف لغات میں اور مختلف شعراء کے ہاں ان کا استعمال کیا ہے، استشہاداً دلیل کے طور پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو نابغہ زبیانی جو متوفی ہیں قبل الہجرہ، نعمان بن منذر کے جو والی تھے، حکمران تھے، تو اس کی مدح میں اشعار کہیں تو کہا کہ الم ترى ان اللہ اعطاک سورۃ ترى کل ملک دونہا یتذبذب، کہ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صورت دی ہے؟ مطلب کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور ایسا مرتبہ دیا ہے کہ جو دیگر بادشاہ ہیں، جو دیگر حکمران ہیں، یعنی وہ لوگ بھی حیران ہیں، ان لوگوں کو بھی وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ عزت اور وہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ جو آپ کو حاصل ہوا۔ تو یہ شعراء کی عمومی کیفیت ہوتی تھی۔ مختلف طرح کے شعراء ہوتے تھے، تو بعض وہ ہوتے تھے کہ جو حکمرانوں کی مدح میں اشعار کہا کرتے تھے، اور وہاں سے ان کے لیے عنایات کا، الطاف کا اور انعامات کا سلسلہ جو ہے وہ ان کے لیے وہ ہوتا تھا۔ اکثر و بیشتر یہ جو شعراء ہیں، یہ جب مصائب، مشکلات اور تکالیف میں آتے ہیں، اور جب ہجر میں آتے ہیں نا، تو پھر ان کی شاعری میں نکھار آتا ہے۔ وصل میں ان کی شاعری میں نکھار نہیں آتا، جب عیش و تناؤ کی زندگی میں ہوتے ہیں تو پھر ان کی شاعری میں اتنا نکھار نہیں آتا۔
بہادر شاہ ظفر کی شاعری کا بھی اصل پتہ تو تب چلا، پہلے بھی تھے اشعار، لیکن جب اس کو جلاوطن کر دیا تو تب پھر ظاہر ہے کہ شاعری ہی کے لیے فرصت مل گئی، اقتدار تو گیا۔ تو شعراء کا تصور ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی شاعر ایسا ہو کہ اس کے ہاں وسعت ہو، اس کے ہاں نظریہ ہو، اس کے چند موضوعات نہ ہوں، وہ صرف زلف اور رخسار کی شاعری نہ کرتا ہو۔ جیسے آپ دیکھیں علامہ اقبال کی شاعری کو دیکھیں، آپ ابو الاثر حفیظ جالندری کی شاعری کو دیکھیں، آپ ذکی کیفی کی شاعری کو دیکھیں، آپ مولانا عامر عثمانی کی شاعری کو دیکھیں، جی تو بہترین شاعری۔ آپ ماہر القادری کی شاعری کو دیکھیں، آپ نعیم صدیقی کی شاعری کو دیکھیں، تو بہترین اشعار اور بہترین شعراء آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہاں لفظ صورت کا تذکرہ ہے کہ یہاں پر لفظ صورت اپنے اس شعر میں استعمال کیا اور کہا کہ بلند اور بالا مقام اور مرتبہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، دیگر حکمران اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اصل میں معاملہ کیا تھا کہ نعمان بن منذر کسی بات پر ناراض تھا نابغہ زبیانی سے، تو اپنے اشعار کے ذریعے پھر وہ انہیں منانے کی اور ان کی مدح میں اشعار کہنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا تھا۔ دوسرا قول سورت کے بارے میں کیا ہے؟ پہلی بات ہم نے ذکر کی کہ سین، واو اور را، اسی طرح سین، حمزہ اور را بمعنی القطع اور القطیعہ، کہ سورت اس کو کہتے ہیں کہ جو کیا ہوتا ہے ایک الگ ٹکڑا، جو ایک الگ حصہ ہوتا ہے، الگ ٹکڑا اور ایک الگ حصہ، بچا ہوا حصہ یا ٹکڑا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حد السورۃ قرآن یشتمل علی آئین ذی فاتحۃ و خاتمۃ و اقلها 3 آیات۔ فرمایا کہ قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں، قرآن کریم کی صورتیں، ان میں آیات ہیں، اس کا آغاز ہے اور اس کا اختتام ہے، اور فرمایا کہ سب سے چھوٹی جو ہے تو کیا ہے کہ جن میں 3 آیات ہیں۔ تو گویا یہ سورت کا جو امر واقعہ ہے اور قرآن کریم کی صورتیں ہیں تو ان کو ذکر کیا۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں البرہان فی علوم القرآن میں کہ وَعْلَمْ أَنَّ عَدَدَ سُوَرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ 114 سورة۔ فرمایا کہ اس پر اتفاق ہے، اس پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کی صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ کما ہی فی المصحف العثمانی اولها الفاتحۃ و آخرها الناس، جس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مصحف کی ترتیب تھی، تو جو مصحف تھا تو آغاز اس میں کیا ہے؟ مصحف کی ترتیب میں سورہ فاتحہ، اور اختتام جو ہے وہ کیا ہے؟ سورہ ناس۔ جمہور نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی مکی صورتوں کی تعداد اور مدنی صورتوں کی تعداد علی سبیل الاختلاف، اس لیے کہ اس میں بعض صورتوں کے بارے میں ایک سے زیادہ آراء موجود ہیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے، تو 114 صورتیں ہیں۔ صورتوں میں آیات ہیں۔ آیت نشانی کو کہتے ہیں، آیت دلیل کو کہتے ہیں، آیت علامت کو کہتے ہیں۔ زہیر ابن ابی سلمہ یہ بھی شاعر ہیں عربی کے اور قبل الہجرہ جو ان کا دور گزرا ہے، اور انہوں نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں فرماتے ہیں ارانی اذا ما شئت لاقیت آیتا تذکرنی بعض الذی کنت ناسیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ جب میں کسی نشانی کو، آیت کا لفظ یہاں علامت اور نشانی کے معنی میں آیا ہے، کہ جب میں کسی علامت کو، کسی نشانی کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے ساتھ وہ حوادث یاد آ جاتے ہیں کہ جو میں بھول گیا تھا،
تو بعض چیزیں یادگار کے طور پر ہوتی ہیں کہ جب آپ اس علامت اس نشانی کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی یادیں ہیں وہ آپ کو یاد آ جاتی ہیں، بھولی بسری ساری یادیں وہ یاد آ جاتی ہیں۔ اسی طرح نابغہ زبیانی یہ کہتے ہیں توہمت آیات اللہ فعرفتها لستۃ اعوام وذا العام السابع، فرماتے ہیں کہ میں اس گھر کی نشانیوں کا جب تصور کرتا ہوں تو میں نے اس گھر کو 6 سال بعد بھی پہچان لیا، اور فرمایا یہ 7واں سال ہے۔ تو علامات کو نشانیوں کو دیکھا تو باتیں یاد آ گئیں، اور ان علامات اور ان نشانیوں کی بنیاد پر میں نے ان کو پہچان لیا۔ قرآن کریم کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ قاضی ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کی تعداد مشکلات القرآن میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں بکثرت آراء ہیں، اس میں اقوال ہیں، اور اس میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کا قرآن کریم کی صحت پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر سکوت اختیار فرمایا، اور اس کے بعد اگلی آیت آپ نے کب پڑھی؟ کیا اگلی آیت کا پڑھنا یہ وصل کی صورت میں تھا یا کیا استینافاً وہ ایک نئی آیت تھی؟ تو اس کی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو منقول ہے اور پھر حضرات تابعین نے اس کو ذکر کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سکوت فرمایا اور کہاں آپ نے اس آیت کو جاری رکھا اور آپ نے اس میں وصل کیا۔ اس لیے 6200 تک کا جو عدد ہے قرآن کریم کی آیات کے بارے میں، تو یہ اتفاقی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے 6200۔ لیکن 200 سے آگے کا جو عدد ہے اس میں اختلاف ہے، اور اختلاف کا سبب، اختلاف کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سکوت فرمایا اور کہاں آپ نے وصل فرمایا اور کہاں آپ نے آیت کا استینافاً یعنی اثر نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز فرمایا۔ یہ اختلاف ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاں بھی نظر آتا ہے، اور جو مکاتب فکر تھے، جو علمی درسگاہیں تھیں، جو مختلف علاقوں کی طرف نسبت تھی، تو اس صورت میں بھی ہمیں اختلاف رائے یہاں نظر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نافع فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کی تعداد 6217 ہے۔ اسی طرح عدد مدنی کے مدینہ کے اکثر مفسرین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 6210 کا اطلاق کرتے ہیں۔ جو مکہ کا علمی مکتب فکر تھا 6220، کوفہ کے اہل علم کی رائے تھی کہ 6236، اسی طرح اہل شام کے ہاں جو اکثریتی رائے تھی تو وہ تھی 6226، بصرہ والوں کے ہاں اکثریتی رائے 6219۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں 6215، حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں 6216، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس میں فرماتے ہیں 6600۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے تفسیر ماجدی میں ذکر کیا ہے، اور الاتقان فی علوم القرآن کے حوالے سے اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ راجح قول فرماتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے وہ 6616 ہے، 6616، اور جو مشہور ہے وہ 6666 ہے۔
اب اس میں جو اختلاف ہے، اس اختلاف کا اثر جو ہے قرآن کریم کے حروف پر، قرآن کے الفاظ پر نہیں پڑا۔ یعنی اگر آپ قرآن کریم کو روانی سے پڑھیں تو فاتحہ سے آغاز کریں اور والناس تک اختتام کریں، اور اعلیٰ سبیل الاختلاف بین القولین، جو بھی جس کی رائے ہو، لیکن اس کا اثر قرآن کریم کے حروف پر، قرآن کریم کے الفاظ پر اس کا اختلاف کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکوت اختیار کرنے یا وصل کرنے یا استینافاً کوئی آیت اثر نو شروع کرنے کے حوالے سے اختلاف ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ صورتاً اختلاف ہے لیکن اصلاً اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کی صورت تو ہے لیکن اس اختلاف کا کوئی نتیجہ، کوئی اس کا ثمر، اس کے نتیجے میں کسی آیت کا شامل ہونا یا نہ ہونا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ علوم القرآن میں شان نزول کی بڑی اہمیت ہے کہ شان نزول کیا ہے یا شان ورود کیا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات کے جو مختلف مراحل میں، مختلف اوقات میں نازل ہوئیں اور اس کی مختلف حکمتیں آپ کے سامنے ہیں۔ علامہ تقی الدین ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیان و سبب النزول طریق قوی فی فہم معانی القرآن، فرمایا کہ سبب نزول کو بیان کرنا، اسباب نزول کو بیان کرنا قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے یہ انتہائی مضبوط اور بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں کیا فرمایا ہے، منشا کیا ہے، مراد کیا ہے، اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ صرف لغت سے آپ اس کو حل نہیں کر سکتے، صرف عربی دانی کی بنیاد پر آپ اس کو حل نہیں کر سکتے کہ آپ کو عربیت کا پتہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ تفسیر القرآن کا جو منہج ہے اس میں اہل علم فرماتے ہیں کہ تفسیر القرآن میں سب سے پہلے تفسیر القرآن بالقرآن کی جائے گی، قرآن کی تفسیر خود قرآن کے حوالے سے، اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں اگر اجمال ہے تو اگلی آیت میں اس کی تفصیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے انعمت علیہم کا تذکرہ فرمایا کہ ہمیں راستہ چاہیے، کن کا راستہ چاہیے؟ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، اللہ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو منعم علیہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ منعم علیہم کون ہے، اس لیے کہ ہر فرد اور ہر جماعت اور ہر حزب وہ یہ کہے گا کہ بس ہم منعم علیہم ہیں، باقی تو سارے ہی جو ہیں وہ گمراہ ہیں اور بس اصل تو ہم ہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے خود بیان فرما دیا کہ منعم علیہم کون ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ منعم علیہم کی فہرست ہے۔ اس فہرست میں اپنا مقام دیکھو کہ آپ کہاں ہو، تو اگر آپ اس میں ہو تو آپ منعم علیہم میں شامل ہو انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن اور اس کے بعد تفسیر القرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مطابق بالحدیث الصحیح، اور تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، اس لیے کہ صحابہ کہ جن کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا اور جو اس وقت کے حالات کو، اس وقت کی کیفیات کو سمجھتے تھے، کہ جو براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت یافتہ، فیض یافتہ تھے، تو قرآن کی تفسیر میں عقل سلیم کا بھی ذکر ہے اور قرآن کریم کی تفسیر میں عربیہ الفصحی کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ مقام آخر میں جا کے آتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی صاحب یہ چاہیں کہ میں بس عربی سیکھ لوں یا مجھے عربی آ جائے اور میں قرآن کا مفسر بن جاؤں، تو یہ بات غلط، صرف عربی کی بنیاد پر یہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم کی منشا کو سمجھنا، تو اس لیے اسباب نزول کی بڑی بنیادی اہمیت ہے۔ اس کی اتنی بنیادی اہمیت ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بھی جو قرآن کریم کی آیت کے کسی سبب نزول سے آگاہ نہیں ہوتے تھے تو وہ بھی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔
شیخ الاسلام احمد تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں معرفت سبب النزول یعین علی فہم الآیت، فرمایا کہ سبب نزول کی جو معرفت ہے یہ آیت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالسَّبَبِ يُورِثُ الْعِلْمَ بِالْمُسَبَّبِ، فرمایا کہ جب آپ کو سبب کا علم ہوگا تو آپ کو مسبب کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا، یہ تو سبب تھا، یہ تو وجہ تھی۔ تو سبب نزول کا جاننا فہم آیات کے لیے انتہائی ممد و معاون ہے۔ تو سبب کے علم سے مسبب کا علم حاصل ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں فرماتے ہیں کہ مفسر کے لیے دو چیزیں بنیادی شرط ہیں۔ فرمایا کہ مفسر کے لیے ایک شرط کیا ہے؟ الاول علم ما تعرض به الآیات فلا يتيسر فهم الایماءات بتلك الآیات الا بمعرفت تلك القصص۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز وہ کیا ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی آیات میں جس طرف اشارہ ہے، جو بات بیان کی گئی تفصیل سے نہیں، صرف اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا، تو جب تک آپ کو اس پورے واقعے کا پتہ نہیں ہوگا، جب تک وہ حالات آپ کے سامنے نہیں ہوں گے تو آپ اس آیت کی مراد کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ اسے نہیں سمجھ سکتے۔ فرماتے ہیں کہ والثانی ما یخصص العام من القصة او مثل ذلك من وجوہ صرف الکلام علی الظاہر فلا يتيسر فهم المقصود من الآیات بدونها۔ فرمایا کہ دوسری جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ایک عام بات کی تخصیص جو ہے وہ کس طرح ہوئی ہے۔ کبھی تخصیص ہوتی ہے تعمیم میں سے، اور کبھی کسی تخصیص میں تعمیم ہو جاتی ہے، کبھی کسی مطلق کو مقید کر دیتے ہیں، کبھی کلام کا ظاہر جو ہے اس کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے لیکن اصطلاحی معنی اور مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ تو کہاں پر کس لفظ سے مراد کیا ہے، تو اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا یہ مفسر کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ ان باتوں کو نہیں سمجھے گا تو وہ قرآن کریم کی مراد کو، وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کو، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اسے نہیں سمجھ سکتا۔ شان نزول کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی بعض آیات کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اہل ایمان کو حکم دیا گیا آیت نمبر 104 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ فرمایا کہ راعنا مت کہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، راعنا مت کہو، اور کیا کہو؟ انظرنا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، یہ تو عربی کا لفظ تھا، اور راعنا کا مفہوم اور راعنا کا مطلب کیا تھا کہ التفت الینا، کہ ہماری طرف التفات کیجئے، ہماری طرف بھی نظر کیجئے، ہماری طرف ہمیں توجہ دیجئے۔ مطلب اور مفہوم تو اس کا یہ تھا۔ الفاظ تو برا نہیں ہے، بعض الفاظ برے نہیں ہوتے، ان کا استعمال ان کو برا بنا دیتا ہے۔ بعض الفاظ خود ننگ دھڑنگ ہوتے ہیں، الفاظ ہی ایسے ہوتے ہیں، ننگے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن بعض الفاظ برے نہیں ہوتے، ان کا استعمال ان کو برا بنا دیتا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو لفظ سازش ہے، سازش تو فارسی کا لفظ ہے، اور سازش کا آپ اپنا لغوی مفہوم دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز بنانا، کوئی منصوبہ بنانا۔ تو یہ لفظ برا نہیں ہے، لیکن سازش کا جو استعمال ہے، اس کے برے استعمال نے اس کو برا بنا دیا۔ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں ہمارے بڑے اچھے بزرگ ہیں، بڑی سازشیں کرتے ہیں۔ اس لفظ کے استعمال نے اس کو برا بنا دیا۔ جیسے پروپیگنڈا ہے، تو یہ جو پروپیگنڈا کا لفظ ہے،
ظاہر ہے کہ پروپیگنڈا کا لفظ ایک وقت میں اپنے اصل درست معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور تب مختلف جماعتوں کے، مختلف پارٹیوں کے، جو ابھی تو نشر و اشاعت یا اطلاعات کہتے ہیں، تو اس کے جو سیکٹری ہوتے تھے انہیں پروپیگنڈا سیکٹری کہتے تھے۔ تو پروپیگنڈا برے مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا تھا تو اب پروپیگنڈا استعمال ہوتا ہے بغیر دلیل کے بے اصل کوئی بات کہنا، کوئی جھوٹی بات کو پھیلانا، غلط بات کو پھیلانا، کہتے ہیں پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ تو صرف اطلاعات اور نشریات کے معنی میں یا نشر و اشاعت کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ تو بعض الفاظ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، اور بعض الفاظ برے نہیں ہوتے، لیکن وہ بیچارے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے استعمال کرنے والے ان کو برا بنا دیتے ہیں۔ بعض باتیں اچانک جو یاد آتی ہیں، یہی مسجد ہے، یہ ممبر ہے، تو سید منور حسن صاحب رحمہ اللہ امیر جماعت تھے، اور میری ذمہ داری نائب قیم کی تھی، تو وزیر داخلہ تھے رحمان ملک، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، عبد الرحمن ملک۔ تو وزیر داخلہ جو تھے وہ جمعہ والا دن تھا، اور عین جمعہ کی نماز سے 1 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے، تو ابرار صاحب سیکٹری تھے سید منور حسن صاحب رحمہ اللہ کے، تو انہوں نے مجھے کال کی، تو مجھے کہا کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں تو بس تیار ہوں، جمعے کے لیے تیاری کی ہے۔ تو کہا 1 بجنے میں 5 منٹ ہیں، تو امیر جماعت کا حکم ہے کہ آپ مسجد میں جا کے جمعے کی تقریر شروع کر دیں۔ تو میں نے کہا خیریت ہے امیر جماعت؟ تو کہا کہ ہاں وہ وزیر داخلہ صاحب لیٹ ہو گئے، تو اس لیے امیر جماعت ان سے ملیں گے، پھر آ کے شامل ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا پھر اگلا کیا حکم؟ امیر جماعت نے خود پھر تقریر کرنی ہے یا میں نے جاری رکھنا ہے؟ تو ابرار صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا، آپ پھر حالات کو دیکھیں، فیصلہ کریں جو بھی کرنا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آ کے تقریر شروع کی۔ سید منور حسن صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے، جلدی آ گئے تھے، مختصر ملاقات کی، تو میں نے اشارتاً ذکر کیا، تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ آپ جاری رکھیں۔ تو اس کے بعد ابرار صاحب نے مجھے کہا کہ ویسے یہ جو موقع ہے، تو کہا اس مناسبت سے ایک لطیفہ ہے، ایک واقعہ ہے۔ تو کہا کہ کسی مسجد میں اس طرح امام تھے، خطیب تھے، تو وہی تقریر کرتے تھے، تو ایک مرتبہ لیٹ ہو گئے، تو جو نائب امام تھے ایک عرصے سے تقریر نہیں کی، تو تقریر کی پریکٹس نہیں رہی، تو وہ اس انتظار میں تھے، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب حضرت تشریف لائیں گے تاکہ وہ آ کے ممبر پر بیٹھیں، تو وہ آئے نہیں۔ تو مجبوراً لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بھی تو نائب خطیب ہیں، نائب امام ہیں، آپ جائیں، آپ تقریر کریں، تو شروع کر لیں، لیکن تقریر کے دوران بھی مسلسل دیکھتے رہے۔ تو جب حضرت تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا کہ جی بس وہ حضرت تشریف لے آئے ہیں، اور میں تو یہاں رفع حاجت کے لیے بیٹھا تھا۔ تو اب یہ لفظ لغتاً تو صحیح ہے، رفع حاجت یعنی حاجت پوری کرنے کے لیے، لیکن اس کا استعمال نے اس کو برا بنا دیا کہ اب یہ لفظ جو ہے یہ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو استعمال نے اس کو کیا کیا؟ برا بنا دیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا لفظ بذات خود برا ہے اور کس لفظ کے استعمال نے اس کو برا بنا دیا۔ تو راعینہ کا لفظ برا نہیں تھا، یہ تو بڑا اچھا لفظ تھا جی، کہ ہمیں ہماری طرف نظر کیجئے، ہمیں توجہ دیجئے، ہماری طرف التفات کیجئے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ یہودیوں کی زبان میں یہ ایک گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، یا وہ راعینہ کے بجائے راعینہ کہہ دیتے تھے، تو اس لیے منع کیا گیا۔ اب اگر یہ شان نزول معلوم نہ ہو کہ راعینہ سے کیوں منع کیا، تو ظاہر ہے اس کی مراد کو نہیں سمجھ سکتے کہ ایک لفظ سے منع کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ کہو انظرنا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے، یہ جتنی جہات ہیں، جتنی سمتیں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب اس کا ظاہری معنی اور مفہوم تو یہ بتاتا ہے کہ مطلب
کوئی اہمیت نہیں ہے کسی قبلے کی، کسی کعبے کی. جب ساری جہات اللہ کے لیے ہیں تو جس طرف بھی رخ کریں گے تو اللہ تو ہر جگہ ہے. تو شان نزول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے. صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب الصلاۃ، باب جواز الصلاۃ النافلۃ علی الدابۃ فی السفر، کہ جب سفر کی حالت میں ہوں اور نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اور سوار ہیں، سواری پر ہیں، تو پھر اس وقت یعنی سواری کا رخ قبلہ رخ سے ہٹ بھی جاتا ہے، کسی اور طرف بھی ہو جاتا ہے، اس میں جواز موجود ہے. کہ مکہ سے مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے یا کہیں اور کا سفر ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہوتے اور نفل پڑھتے تھے، تو آپ کا رخ وہ قبلے کی طرف ہوتا تھا اور کبھی نہیں ہوتا تھا. تو گویا آیت کا محل اور مصداق معلوم ہو گیا، شان نزول نے اس کی تعیین کر دی اور اس بات کا پتہ چل گیا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 158 میں فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. تو فرمایا کہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر میں سے ہیں، تعظیم کی نشانیاں ہیں. آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گویا سعی بین الصفا والمروہ یہ ایک مباح کام ہے. آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے فلا جناح علیہ، کہ گویا یہ کیا ہے، ایک مباح کام ہے، ایک جائز کام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر کو یہ مغالطہ ہوا. انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ جو ہے کہ فلا جناح علیہ، کہ سعی بین الصفا والمروہ، تو اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دور جاہلیت میں لوگ اس کو گناہ سمجھتے تھے. بعض لوگ طواف کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے. تو فرمایا کہ جب پوچھا گیا تو قرآن کریم کی آیت میں اس کا یہ جواب اس انداز میں دیا گیا کہ اس میں گناہ کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ تو حکم ہے. ظاہر ہے کہ اگر حج یا عمرے کی بات ہوگی تو اس کے مناسک کا جب ذکر آئے گا تو اس کے مناسک میں جو اس کی اپنی مشروعیت ہے، جو اس کی اپنی شرعی حیثیت ہے، وہ تو اپنی جگہ ہوگی. اس وقت تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک مباح کام ہوگا، بلکہ وہ اس کے مناسک میں سے ہوگا بنیادی، اور اس کی ادائیگی کیا ہوگی، وہ ضروری ہوگی. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 93 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، فرمایا واللہ یحب المحسنین، کہ ایمان اور تقوی اور عمل صالح پر مداومت ہو تو کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایمان، تقوی اور عمل صالح ہو تو اس سے اشکال پیدا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شراب نوشی ثابت ہونے کے نتیجے میں کوڑے مارنے کا حکم دیا. تو انہوں نے استدلال کیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ کوڑے نہیں مار سکتے. اس آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ ایمان ہو، تقوی ہو، عمل صالح ہو تو پھر اس کے بعد کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اگر ایسی ویسی چیز کھا پی لیتا ہے تو اس میں کیا ہے، اس میں جواز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین مجلس سے پوچھا کہ یہ جو استدلال ہے، یہ جو مستدل ہے قرآن کریم کی یہ آیت، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جانتے تھے، لیکن پوچھنا اس کی ایک وجہ، ایک سبب اس کا یہ ہوتا ہے کہ حاضرین بتائیں، دوسری وجہ اور دوسرا سبب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا شان نزول سامنے آئے، کہ اس کا سبب نزول سامنے آئے اور پتہ چلے کہ کن حالات میں قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی تھی اور اس وقت کیا کیفیت تھی، کیا حالات تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت تو شراب کی حرمت سے پہلے فوت ہو جانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ہے، تو آیت کا شان نزول اور آیت کا مصداق متعین ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اب عمل صالح کیا ہوگا؟ اب تو عمل صالح یہ ہوگا کہ شراب کو چھوڑ دو۔ جس نے شراب کو نہیں چھوڑا تو عمل صالح تو نہیں کیا، تو آیت کا جو مراد ہے اس پر عمل بھی نہیں ہوگا اگر شراب نوشی ہوگی، اس لیے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان، تقوی اور عمل صالح، تو شراب نوشی کے ساتھ عمل صالح کا اطلاق کیسے ہوگا؟ تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان نوازی کر رہا تھا، ضیافت ہو رہی تھی، تو ضیافت کے طور پر شراب بھی پیش کی جا رہی تھی۔ تو فرمایا کہ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایک منادی، تو آواز آئی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے گھر سے باہر نکل کر سنا، دیکھا کہ کیا اعلان ہو رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان تھا کہ قرآن کریم کا حکم آ گیا ہے اور اب شراب کی قطعی حرمت آ گئی ہے، شراب نوشی حرام ہو گئی۔ تو فرماتے میں نے واپس آ کر جو لوگ موجود تھے تو ان کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، قرآن کریم کی آیت آ گئی، شراب حرام ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ موجود تھے، حاضرین تھے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ابو طلحہ جاؤ اور جا کر شراب جہاں بھی ہے، جتنی بھی ہے، بہا دو، بس حرمت کا حکم آ گیا۔ تو اب اس کے بعد اگلا سوال یہ قائم ہوا کہ ہمارے بعض ساتھی تو بڑے اچھے تھے، نیک تھے، لیکن شراب کی حرمت آئی نہیں تھی تو شراب تو پیتے تھے، یہ شراب پی تھی انہوں نے، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ تو قرآن کریم کی اس آیت میں ان کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ ایمان لائے تھے، تقوی کی صفت سے متصف تھے، عمل صالح کرتے تھے، اور شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، تو تب تک اگر شراب نوشی تھی تو ان کے لیے اس میں کوئی گناہ اور کوئی ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تب تک ان کو منع نہیں کیا تھا۔ اب جب ممانعت آ گئی تو اب اس کے بعد قطعی طور پر حرام ہو گئی۔ تو حالات اور واقعات کو سامنے رکھنا، سبب نزول کو سامنے رکھنا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اب اگر کسی کو ہجرت کا یہ واقعہ پتہ نہ ہو کہ اذ ہما فی الغار کا مصداق کون تھا، جو یار غار کو نہ پہچانے، جی جو قرآن کریم میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں، تو جو ان آیات کو نہ سمجھ سکے تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق کیا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں بنفس نفیس شریک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مٹی پھینکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ اپنے ہاتھ میں لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن خلف کی طرف تیر پھینکا تھا جو اس کو لگا تھا، اور اسی کے نتیجے میں درد اور الم کے نتیجے میں وہ امیہ پھر واصل جہنم ہوا تھا۔ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو امیہ بن خلف جو ہے وہ آپ کے پیچھے بار بار آ کر آپ کو چھیڑتا، تنگ کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا خرید رکھا ہے، بڑا بہترین گھوڑا ہے،
میں اس پر سوار ہوں گا اور میں آپ کو قتل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز کر دیتے، خاموش ہو جاتے۔ بس ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ امیہ بل اقتلک، میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس کے بعد امیہ بن خلف کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی، چونکہ صادق تو مانتے تھے، پتہ تھا کہ ان کی زبان سے جو بات نکلی بس وہ سچ ہے، یہ تو پتہ تھا، دل تو مطمئن تھا، بظاہر عنادی کافر تھے نا، ایمان نہیں لاتے تھے، ورنہ علامات تو جانتے تھے، پتہ تھا کہ علامات آخری نبی کی موجود ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، کردار اجلا صاف، کوئی داغ دھبا نہیں ہے، پوری زندگی سامنے ہے۔ یعنی کوئی نیا فرد ہونا جو آ کر اپنا تعارف کروائے کہ بھئی میں یہ ہوں اور یہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی معاشرے میں زندگی گزاری تھی، اسی معاشرے میں پیدا ہوئے، اسی معاشرے میں آپ کا بچپن، لڑکپن، نوجوانی لوگوں نے دیکھی۔ جاہلیت کا معاشرہ آپ کو الصادق الامین کا لقب دیتا تھا۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ بل اقتلک، میں تمہیں قتل کروں گا، تو پھر اس کی کہنے کی جرت نہیں ہو سکی کہ اب یہ جو کہا ہے یہ تو ہو کے رہے گا۔ لیکن ایمان کی توفیق پھر بھی نہیں ملی، اور احد میں پھر یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ تیر کمان مجھے دو، اور فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے دائیں بائیں سے ہٹ گئے، اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ ملعون من قتل النبی او قتلہ النبی، کہیں اللہ کے رسول کی یہ ضرب ہم پہ نہ لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانہ لیا۔ امیہ کہ جو ایسے گھوڑے پر سوار تھا، پورا جسم اس کا پوری زرہ، اور صرف آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں، اور اتنا اپنی حفاظت کا انتظام کیا تھا، اور گویا اس وزن سے اس کے گھوڑے کی جو کمر ہے وہ دوہری ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانہ لیا، اور ایک جگہ کہ جہاں ایک قبضہ ٹوٹ گیا تھا اس کا، اور ایک چھوٹی سی جگہ کہ جو اس میں خالی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر وہاں جا کر لگا نشانے پر، اور جو تھوڑی دیر رہا اس میں، اس کے جسم میں گھسا نہیں، لیکن وہاں اس کا خون جم گیا اور تیر نیچے گرا، اور وہ چیختا چنگاڑتا ہوا واپس پلٹا، اور لوگ کفار حیران تھے، کہتے تھے معمولی تکلیف ہے تمہیں، اور تو کہا تم اس درد کو اور اس علم کو نہیں جانتے جو جس سے میں گزر رہا ہوں، اور کہا انہوں نے مکہ میں کہا تھا کہ بل اقتلک، کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اور یہی وہ کیفیت تھی کہ جس کے بعد وہ واصل جہنم ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے، میدان جہاد و قتال میں شریک ہوئے، رحمت للعالمین تھے۔ یہ تصور غلط ہے کہ جی اسلام کا سافٹ امیج خراب ہو جائے گا۔ بھئی سافٹ امیج اگر آپ کے دل و دماغ میں کچھ اور ہے تو وہ الگ بات ہے، ہمیں تو جو اسلام اور شریعت جو کہتی ہے بس وہی سافٹ امیج ہے۔ آپ نے جہاد و قتال میں شرکت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ابھارا۔ آج اگر مغرب یہ کہتا ہے کہ دہشت گرد، ارہابیین، یہ تو ان کی اصطلاح ہے جو انہوں نے بنائی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں نہیں فرماتے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرمایا تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ ارہاب کا لفظ یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ یہ تو سارا میڈیا کا جنگ ہے نا، کہ وہ جو اصطلاح گھڑنا چاہیں، بنانا چاہیں، وہ گھڑ لیں، بنا لیں، آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں، خود دہشت گردی کرتے رہیں لیکن دہشت گرد آپ قرار پائیں، ان کی دہشت گردی نہ ہو، اور دہشت گرد مظلوم دہشت گرد ہوں۔ عبداللہ عزام شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے، مجاہدین کے استاد، شیخ المجاہدین، استاد المجاہدین، تو فرماتے تھے کہ، اور بہت بہترین اور بہت اچھا موسوعہ ہے ان کا، موسوعۃ الجہاد، جہاد کا انسائکلوپیڈیا۔ ابھی پچھلے مہینے ہم قطر ایک کانفرنس میں گئے تو عبداللہ عزام شہید کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پھر وہ واقعہ بھی ذکر کیا کہ کیسے ان کی گاڑی میں بم رکھا گیا اور کیسے ان کی گاڑی بلاسٹ ہوئی،
اور کہا کہ وہ گاڑی میرے پاس تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. کہا کہ جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو والد صاحب نے ان سے گاڑی کی چابی لی. اور تو عبداللہ اعظم شہید فرماتے ہیں ہم سے مغربی اقوام کا مطالبہ یہ ہے، یعنی جیسے وہ کسی بکری کو ذبح کر رہے ہیں نا اور اس کی کھال اتار رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سیولائزڈ ہونا اور اچھی سیولائزیشن کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں بھی نہ مارے، یہ اطمینان سے پڑی رہے. وہ ہم پر بمباری کریں، وہ ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں، وہ ہمیں ماریں پیٹیں، وہ ہمارے لوگوں کو اٹھائیں، اور ہم آہ و بکا بھی نہ کریں، ہم واویلا بھی نہ کریں، ہم رد عمل میں بھی کوئی اقدام نہ کریں. یعنی اقدامی جہاد تو امت نے کیا نہیں کبھی، دفاعی بھی نہ کرو. دفاعی کا حق تو آپ کو دنیا کا ہر قانون دیتا ہے. اور سب سے پہلی آیت قرآن کریم کی جو جہاد کے بارے میں آئی ہے تو اس میں دفاعی جہاد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. فرمایا ان پر ظلم کیا گیا، اقدامی جہاد نہیں کر سکتے، کم از کم جو ہماری اپنی ریاستیں، جو ہماری اپنی سرزمین، جو ہمارے اپنے علاقے چھین لیے گئے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اسی لیے جھنجھوڑتے ہیں کہ جنہیں کمزور پا کر دبا لیا گیا تم ان کی مدد اور نصرت بھی نہیں کر سکتے. اور الا ماشاء اللہ اب تو غزہ کے محصورین کے لیے اور ان کے مجاہدین کے لیے تو آواز بھی بلند نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ تحریک کے لوگ اپنا کام کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں. جو ریاستی سطح پر کرنے کی بات ہے، ریاست امت کے اس تصور سے غافل ہے. امت کا یہ تصور پتہ نہیں کہ اس کا تصور ہمارے حکمرانوں کے لیے اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا ہے. ہمیں تو اس بات کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ دور تک مار کرنے والے جو مختلف میزائل ہم بناتے ہیں آخر کیوں بناتے ہیں. یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ہر وقت چلا دیں، یہ بات بھی نہیں ہے. لیکن آپ کی اس طاقت اور قوت کا کیا کہنا کہ جس کا کوئی روب ہی نہ ہو، کہ آپ کا کوئی دبدبہ ہی نہ ہو، کہ آپ سے کسی کو کوئی خطرہ تک نہ ہو. اور بنیادی اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ اس کی قرضوں کی معیشت ہے، ایک بڑی وجہ کرپشن اور لوٹ مار ہے. اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو جاری رکھنا چاہتی ہے، ہماری بیوروکریسی بھی اس کو جاری رکھنا چاہتی ہے. انہیں کیریکٹر لیس پولیٹیشنز چاہیے، جن کا کردار نہ ہو، جن کی فائلیں ہوں، جن کو ڈرایا دھمکایا جا سکے، کہ جو اپنے کردار کی آواز، جو اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکے. انہیں ایسے لوگ چاہیے جن کے ساتھ کوئی جوڑ توڑ کی بات ہو سکے. یہ المیہ ہے، اور جب تک یہ رہے گا یہ ملک تباہی اور بربادی کی طرف جاتا رہے گا. انحطاط اور زوال کی اور کیا صورت ہوگی کہ ہم لوگ تو یعنی ہماری معیشت کا نصف یا نصف سے زائد تو صرف قرضوں کی مد میں جو سود ہم پر واجب ہے اس کی ادائیگی میں ہم دے دیتے ہیں. یہ ملک کیا خاک ترقی کرے گا. تو شان نزول کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصحاب الاخدود کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، اصحاب الفیل کا ذکر کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ذکر کیا. خضر کا نام نہیں ہے لیکن واقعہ موجود ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگا، جو ان پر تہمت تھی، اللہ رب العالمین نے اس کی براءت نازل فرمائی. تو ظاہر ہے اگر یہ حالات واقعات سامنے ہوں گے، شان نزول کا پتہ ہوگا، تو ہم قرآن کریم کی آیات کو سمجھ سکیں گے اور بہتر انداز میں اس کی تشریح اور تفصیل ہمارے سامنے آ سکے گی. کبھی شان نزول یا تکرار النزول کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہوتی ہے لیکن وہ ایک سے زیادہ مواقع پر اس کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ آیت اس موقع پر بھی نازل ہوئی، تو تکرار النزول بھی ہوتا ہے.
رئیس المفسرین محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کسی آیت کی دوسری آیت کے ساتھ مطابقت، ایک طرح کے احوال، اس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت بھی اس موقع پر نازل ہوئی ہے یا اس کا شان نزول یہ ہے، حالانکہ اس کا شان نزول پہلے کا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ایک سے زیادہ واقعات پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور پھر یہ قرآن کریم کو پڑھنے والے اور مفسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دونوں میں فرق کرے کہ اصل واقعہ کون سا تھا اور اس پر تفریع کس کو اس پر متفرق کیا گیا، دوسرا کون سا واقعہ تھا کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ دونوں طرح کے حالات یکساں ہیں، تو اس لیے گویا اس کے لیے بھی وہی شان نزول ہے کہ جو پہلی والی آیت کے لیے تھا۔ شیخ الاسلام احمد تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقولہم، کہ مفسرین کا یہ کہنا کسی آیت کے بارے میں کہ نزلت فی ہذہ الآیہ، کہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی اس واقعے کے بارے میں، اس شان نزول کے حوالے سے، تو فرمایا کہ یراد بہ تارۃ انہ سبب النزول، کہ کبھی کبھار اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ یہی سبب نزول ہے، یہی شان نزول ہے، اور فرمایا وَيُرَادُ بِهِ أَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي الْآيَةِ، اور کبھی اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بھی اس آیت کے حکم میں یہ بھی داخل ہے، اس لیے کہ دونوں کے حالات ایک طرح کے ہیں۔ فرمایا وَإِن لَّمْ يَكُنِ السَّبَبُ كَمَا تَقُولُ عَنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ، اگرچہ اصل سبب یہ دوسرا واقعہ نہیں ہوتا لیکن مراد یہ ہوتا ہے، تو دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنا اور اصل سبب نزول کو یا تکرار النزول کو یا دوسرے واقعے کی اس کے ساتھ مناسبت کو سمجھنا اور بیان کرنا، یہ اہل علم کا کام ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں اور وہ اس بات کو ذکر کریں۔ علوم القرآن کے مباحث میں ایک اہم موضوع وہ 7 احرف، 7 حروف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن کریم کا نزول ہوا 7 حروف پر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو غفار میں موجود تھے، جبریل امین تشریف لائے اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت قرآن کریم کو ایک ہی حرف پر پڑھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش کا طلبگار ہوں، میری امت اس کی قوت نہیں رکھتی۔ جبریل امین دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا کہ 2 حروف پر قرآن کریم کو پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے مزید کا طلبگار ہوں کہ مزید اس میں آسانی اور وسعت ملے، تو 3 کا کہا گیا۔ 4تھی مرتبہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ یہ امت قرآن کریم کو 7 حروف پر پڑھے۔ انزل القرآن علی 7 احرف، تو صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ باب فضائل القرآن یہ روایت موجود ہے، فقال ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کی امت جو ہے وہ پڑھے القرآن، امتک القرآن علی 7 احرف فأیما حرف قرأوا علیہ فقد اصابوا، فرمایا کہ جس پر بھی پڑھیں گے تو وہ درست ہوگا، وہ صحیح ہوگا۔ اسی طرح کی روایت صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ 7 احرف کا مصداق کیا ہے؟ 7 احرف سے کیا مراد ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں 40 اقوال ہیں
کہ سبعۃ احرف سے کیا مراد ہے، اور پھر تفصیل کے ساتھ خود 16 اقوال کا ذکر کیا، بعض کا صرف تذکرہ کر دیا اور دیگر تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیے۔ تو اس کے جو مصداقات ہیں اور جو اس سے مراد ہے، اس میں اس سے مراد جو ہے کبھی یہ لیا جاتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن میں امر ہے، زجر ہے، حلال اور حرام ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، امثال ہے، کہ سبعۃ احرف سے یہ مراد۔ یا ایک قول یہ ہے کہ سبعۃ احرف سے مراد کیا ہے، قرآن کریم کا اعراب اور حرکات کا اختلاف، کہ یہ مراد ہے۔ تو اختلاف الاسماء، اختلاف الافعال، اعراب، تقدیم اور تاخیر، لہجات کا اختلاف اور ابدال کا اختلاف، تو یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ رئیس المفسرین محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ایک قول ذکر کیا ہے، تو فرمایا کہ اجازت دی گئی تھی اعلی سبعۃ احرف، لیکن پھر بعد میں چونکہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، اور اختلاف جو ہے وہ لہجوں کا اختلاف تھا، قبیلوں میں، مختلف قبیلوں میں لہجوں کا اختلاف، تو فرمایا کہ پھر 6 احرف اٹھا لیے گئے اور ایک باقی رکھا گیا، اور وہ قریش کا لہجہ ہے۔ لیکن یہ رائے راجح نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ اس سے مراد حروف سبع سے مراد لغات سبع ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ابو حاتم سجستانی رحمہ اللہ کے حوالے سے 7 لغات، 7 قبائل کے ان کا تذکرہ کیا کہ قریش، حذیل اور ازد، ربیعہ، تیم، حوازن، سعد بن بکر۔ تو فرمایا کہ یہ مختلف جو قبائل ہیں تو ان کے جو مختلف لہجات ہیں تو وہ مراد ہے۔ اس حوالے سے بھی جو اختلاف ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ قراء سبع ہیں، قراءات سبع، 7 قراء مشہور ہوئے، لیکن یہ قول بھی راجح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 7 مشہور ہوئے، ورنہ قراء تو زیادہ تھے۔ اور جب یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ارشاد فرمائی تو تب تو یہ قراء پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے قراء کا جو اختلاف ہے اور جو اس میں قراءات کا اختلاف ہے تو وہ بھی اس سے مراد نہیں ہے۔ عباراتنا شتّا وحسنک واحد، تعبیرات مختلف ہیں لیکن حسن تو ایک ہی ہے۔ تعبیرات مختلف ہیں، قرآن کریم میں ان تمام کا جو ہے وہ اعتبار کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں تعبیرات کی مختلف صورتیں ہیں، قرآن کریم میں قراءات کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف لہجے ہیں، اور بیان کے حوالے سے مختلف کیفیات ہیں، حلال و حرام ہے، اوامر ہے، نواہی ہے، زجر ہے، امر ہے، قصص ہیں، احکام ہیں، تو یہ موجود ہے۔ تو مطلب اس اختلاف کا بھی قرآن کریم کا جو اصل ہے اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، بلکہ اس سے قرآن کریم کی وسعت، قرآن کریم کی فراخی اور قرآن کریم کے حوالے سے اہل علم کی جو مختلف آراء ہیں، مختلف اقوال ہیں، تو وہ نظر آتے ہیں، اور امت کے لیے آسانی اور امت کے لیے وسعت کا اس میں ہمیں تصور ملتا ہے۔ قرآن کریم کی تدوین، قرآن کریم کی کتابت اور قرآن کریم کا حفظ، یہ بھی اہم ترین مباحث میں سے ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس وقت عربوں میں باقاعدہ لکھنے والے کاتبین، ان کی تعداد کم تھی۔ جیسے کاتبین قرآن کی تعداد اہل علم نے ان کے نام ذکر کیے تو فرمایا کہ
جن سے ایک آیت لکھوائی گئی یا زیادہ لکھوائی گئی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ بڑا کردار تھا. تو لیکن فرمایا کہ مجموعی تعداد 23 تھی، کاتبین وحی کی مجموعی تعداد 23 تھی، اور ان میں سب سے بنیادی کردار وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت کے لیے الہی تدابیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے. پچھلی آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے احبار اور رہبان کو دی گئی تھی، لیکن انہوں نے حفاظت نہیں کی. قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے علماء اور مشائخ کو نہیں دی. علماء اور مشائخ کو ذریعہ بنایا، من الذرائع، اور ذرائع بھی ہیں تو ایک ذریعہ یہ بھی ہے. تو حفاظ کو ذریعہ بنایا. تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے لیکن قرآن کریم اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی آیت غلط پڑھ کے تو بتا دے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ آیت ٹھیک اس طرح نہیں ہے، آپ غلط پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی، حفاظ کو بھی، علماء کو بھی اللہ تعالیٰ ذریعہ اور سبب بنا دیتے ہیں. اور دیگر بھی اور کئی اسباب اور ذرائع ہیں، واحد ذریعہ یہ نہیں ہے، کئی ذرائع ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں. تو یہ الہی تدابیر ہیں. قرآن کریم فی علم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں. قرآن کریم فی اللوح المحفوظ، قرآن کریم لوح محفوظ میں. قرآن کریم بیت عزت میں، فی لیلۃ مبارکہ، ایک ہی رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا. قرآن کا نزول علی قلب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. اور آپ پڑھتے تھے، پوری سورت آپ پر نازل ہوتی اور آپ لکھواتے تھے. یعنی یہ جو معاملہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت میں قرآن کی حفاظت کا، یہ حفظ سے بھی اگلے مرحلے کی ایک چیز ہے. یعنی صرف حفظ نہیں ہے بلکہ حفظ سے بھی اگلے مرحلے کی. حفظ تو ہے ہی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کرتے تھے تو آپ جبریل امین کو سناتے تھے. اس سے زیادہ استناد کی حیثیت اور کیا ہوگی کہ جو نازل کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کر رہے ہیں، قرآن انہیں سنا رہے ہیں. تو کسی ایک حرف کی، کسی ایک لفظ کی بھی غلطی کا امکان اور احتمال نہیں ہے. اور میں نے ذکر کیا کہ حفظ تو ہے ہی، یہ کیا ہے؟ یہ حفظ سے بھی آگے کی چیز ہے. یہ جو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، جو سائنسی ایجادات ہیں نا، یہ ہمیں بعض اوقات یعنی کامل تشبیہ کے بغیر، تشبیہ نہیں ہے، کامل تشبیہ نہیں ہے، لیکن بعض چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. اب آپ دیکھیں، کوئی بڑی ہیوی فائل ہوتی ہے لیکن مختصر ترین وقت میں کیسے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. کبھی تصور کیا ہے کہ جسے آپ بعد میں کتاب ہے پڑھنے لگتے ہیں تو اس کے تو ہزاروں صفحات ہیں، لیکن اس کی ڈاؤن لوڈنگ کتنے وقت میں ہو گئی؟ مختصر وقت میں ہو گئی. کوئی بڑی ویڈیو ہے، اس کی ڈاؤن لوڈنگ ہو گئی، اور تو بہت کچھ ہے اس میں. لیکن اب یہ تو انسانی ذرائع ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ انسانی عقل کی اختراع ہے اور سائنس ہے کہ جو ہمیں اسباب کی دنیا میں نظر آتا ہے. اور قرآن کی حفاظت الہی تدابیر کا نتیجہ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ادنا، بہت ادنا، بہت ادنا، یہ تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، صرف سمجھنے کے لیے بس. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بھی قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا. کبھی مختصر ترین وقت میں قرآن کریم کی بڑی تفصیلی صورت نازل ہو جاتی تھی اور آپ بعد میں لکھواتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لکھتے تھے. اور کبھی یکساں وقت ہوتا تھا، اتنا ہی وقت ہوتا تھا، لیکن آپ فرماتے تھے کہ مجھ پر قرآن کی ایک آیت نازل ہو. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور یہ کیفیت ہے کہ جس کا ہمیں نہیں پتہ. ہمیں اس کی کیفیت کا نہیں پتہ. ہمیں ظاہری حالت کا پتہ احادیث میں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی،
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتا دیا، تو اس امت کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ تو یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک اہم ترین موضوع ہے، اور پھر قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس علاقے کو منتخب کیا ہے قرآن کے نزول کے لیے، مہبت الوحی جس علاقے کو بنایا۔ میں جب پہلی مرتبہ گیا مکہ اور حدود حرم کا جہاں سے آغاز ہو رہا تھا، اور وہاں جب دیکھا کہ مرحبا بکم فی مہبت الوحی، یعنی انسان کے دل کی حالت عجیب ہوتی ہے، گویا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ علاقہ کہ جسے مہبت الوحی قرار دیا ہے، وحی کے نزول کی جگہ، تو ظاہر ہے کہ اس کی خصوصیات ہیں، وہاں کے لوگوں کی خصوصیات ہیں۔ یہ مختلف علاقوں اور علاقے کے لوگوں کی اپنی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ جو ماہرین عمرانیات کے ہوتے ہیں، جی جیسے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے ذکر کیا، یا دیگر اہل علم اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مختلف علاقوں کی مختلف کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو بعض ان کی خوبیاں ہوتی ہیں اور بعض خامیاں ہوتی ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے نا، علاقے کا بھی اثر ہوتا ہے، نسل کا بھی اثر ہوتا ہے، جی کہ نسلی اثرات جو ہیں وہ بھی سرایت کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے۔ تو جیسے عربوں میں کئی خصوصیات تھیں، اور اسی طرح ماہرین عمرانیات کے وہ نسبت کبھی کسی جانور کی بھی کرتے ہیں کسی علاقے کی طرف، کہ ان کی نسبت اس جانور کے ساتھ زیادہ ہے، کئی حوالوں سے ہوتی ہے، کئی حوالوں سے اس کا ذکر کیا۔ یہ علامہ سراج منیر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور تہذیب و تقدیر ملت اسلامیہ ان کی مختصر کتاب ہے، اور ان کے مقالات کو جمع کیا گیا، اس میں بھی ہے۔ بلاد افارقہ کا ذکر بھی کیا، اور بعض مغربی مفکرین کا ذکر بھی کیا کہ انہوں نے اس کی نسبت جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ تو علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا۔ تو عربوں میں خصوصیات تھیں۔ خصوصیات کیا تھی؟ بڑی خصوصیت تھی الشجاعت والقوہ، بہادری۔ بڑی خصوصیت کیا تھی؟ سچ، عقیدہ جو بھی ہے لیکن جھوٹ نہیں بولنا، یہ خصوصیت ہے۔ وفاداری، وفا کا تصور جو بھی ہے لیکن وفا نبھانی ہے، وفا کرنا ہے، بے وفائی کا تانا نہیں۔ تو مہمان نوازی، ضیافت، بلکہ یہ وصف تو کچھ زیادہ ہی تھا، حد سے بھی زیادہ تھا۔ اور کبھی جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شرف کہ عزت میں اضافہ ہو، کریڈٹ ہو، جی لوگ نیک نامی کا ذکر کریں، تو ظاہر ہے کہ خودی اور انا سے بڑھ کر کہ جو پھر کبھی عجب میں اور پھر تکبر میں اور خود نمائی میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو اس میں کیا تھا کہ جو لوگ حج کے لیے آتے تھے تو ان کی ضیافت کرتے تھے، تو بلا مبالغہ ہزاروں اونٹ نہر کر دیتے تھے، اور اچھے خاصے مالدار لوگ بھی اس کے نتیجے میں وہ فقیر ہو جاتے ہیں۔ قرض لے کر وہ لوگوں کی ضیافت کرتے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی آپ کا دسترخوان جو ہے وہ خالی ہو گیا، نہیں، یہ نہیں ہوگا، ضیافت ضرور ہونی چاہیے۔ تو بعد میں پھر وہ قرض چکاتے تھے، اور پھر حج کا موسم آتا، پھر آتے لوگ، تو پھر اب پچھلے سال کی طرح لوگ کیا کہیں گے کہ اس سال یہ ضیافت نہیں کر رہے، پھر وہ سارا اہتمام۔ یہ مقامات حریری، آپ نے مقامات پڑھے ہوں گے دینی مدارس میں، بعض رابطہ کے نصاب میں تو مختارات ہیں مقامات کی جگہ، وفاق کے نصاب میں ہے، تو ابو زید سروجی کا کردار ہے۔ تو میں نے چونکہ دونوں امتحانات دیے، رابطے کے بھی دیے اور وفاق کے بھی دیے، تو دونوں جگہ کی کتابیں پڑھی پھر۔ تو ابو زید سروجی کا کردار ہے، تو اس میں اشعار ذکر کیے، وحرمت الشیخ الذی سن القراء واسس المحجوج فی ام القرى ما عندنا لطارق اذا عرا سوى الحدیث والمناخ فی الذرا، یعنی بخل کا ایک نمونہ تھا۔ تو کیا کہا کہ اس شیخ کی حرمت کی قسم کہ جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی،
کس کا ذکر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ انہوں نے فرشتوں سے جب انسانی صورت میں آئے تھے تو ان سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ ٹھنڈا لیں گے یا گرم لیں گے ہاں، یا یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ کھانا کھا کر آئے ہیں یا جا کر کھائیں گے۔ شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں ہمارے ہاں سرحد میں جو ایک تصور ہے نا ست کرنے کا، ست یہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ صلح مارنا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی بغیر ست کے ہم نہیں کھاتے گھر میں بھی اگر اچھے طریقے سے نہ ہو تو شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ فرماتے تھے اور مزاح میں فرماتے تھے کہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے تو فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ الا تاکلون، کیوں نہیں کھا رہے آپ؟ کھائے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ لا کر رکھ دیا کہ ٹھیک ہے جب مرضی تو ہاتھ بڑھائیں گے کھا لیں گے، تو نہیں، اور پوچھا بھی نہیں، اس لیے کہ اگر پوچھتے تو وہ بتا دیتے کہ ہم تو کھانا نہیں کھاتے۔ تو وہ ان کے لیے بھنا ہوا گوشت لے کر آئے، ہاں آج کی اصطلاح میں کیا، باربیکیو کا انتظام کیا، پورا بچڑا لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ تو ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ بات یہ تھی کہ اس معاشرے میں کئی خصوصیات تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، اور پھر مدینہ میں تو کچھ اور زیادہ خصوصیات تھی۔ مدینہ والوں کا جو شرف تھا، مدینہ والوں کی جو عزت تھی، کہ جس یثرب نے مدینۃ الرسول بننا تھا یثرب لیکن بنا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یمن کا حکمران تھا تبع حمیری، یمن کا حکمران، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بھی کوئی 2-2.5 صدی پہلے کی بات ہے۔ اپنے بیٹے کو بھیجا یثرب کھجوروں کی تجارت کے لیے، وہاں کوئی اختلاف واقع ہو گیا، کوئی مسئلہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، لوگوں نے تبع کے بیٹے کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ تبع کو اطلاع ملی، غصے میں، انتقام میں ایک لشکر لے کر، ایک فوج لے کر یثرب پر چڑھائی کر دی، اور جب آئے تو دن میں یہ لڑنے لگے، اوس اور خزرج کے لوگ بھی لڑنے لگے۔ تو جب رات ہوئی تو اوس اور خزرج کے لوگوں نے تبع کے لیے کھانا بھیجا، تو تبع نے کہا کہ مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہماری دن میں لڑائی ہوئی، رات میں ہم نے جنگ بندی ہوئی، تاریکی ہو گئی، تو یہ کھانا بھیجا ہے، تو اگر اس میں کوئی ڈال کے بھیجا ہے تو کوئی اتنا سادہ تو نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی زہر ملا کے اعلانیہ بھیج دے، تو یہ کیا ہے؟ تو کہا کوئی اگر یہاں کوئی علماء ہوں، کوئی لوگ خبردار آگاہ جاننے والے، تو ان کو لے کے آؤ، میں ذرا پوچھوں، بات معلوم کروں۔ تو اہل کتاب کے 2 علماء کو لے کر آئے، تو ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کھانا انہوں نے کیوں بھیجا ہے؟ تو کہا کہ یہ اوس اور خزرج والے یمنی الاصل ہیں، اصلاً یہ بھی یمن سے، ان کے آباء و اجداد، یہ آپ کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں۔ تو کہا کہ کیسے مہمان سمجھتے ہیں؟ دن میں تو لڑتے رہے۔ تو کہا کہ لڑائی تو آپ نے شروع کی، یہ بزدل نہیں، یہ بہادر ہے یہ اوصاف ہوتے ہیں۔ بعض علاقے ہوتے ہیں نا جو پہلے ہی بچ جاتے ہیں دشمن کے لیے کہ آئیں جی ہمیں فتح کر لیں تو کہا نہیں، لڑائی کا آغاز آپ نے کیا۔ تو کہا یہ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں، میں چاہوں تو اس بستی کو مٹا دوں۔ تو کہا کہ نہیں، آپ اس بستی کو نہیں مٹا سکتے۔ کیوں؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے آخری پیغمبر کا یہ مسکن بنے گا، درختوں کے جھنڈ والی سرزمین یہ آخری پیغمبر کا مسکن بنے گی، وہ یہاں آئیں گے، آپ اس بستی کو، یہ بستی رہے گی قیامت تک، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ارہاسات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، بلکہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اتنی روشنیاں دے دی، اتنی روشنی دے دی کہ ہر شخص روشنی میں، باقی ساری دنیا اندھیروں میں، ڈارک ایجز میں، مغرب بھی ڈارک ایجز میں، لیکن یہ علاقہ ایسا روشن ہے کہ آپ کو یعنی یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے اور آپ کے اعلان نبوت کے کچھ عرصے کے بعد تک کا جو عرصہ ہے، یعنی اس میں محمد عربی کا نام تھا، لیکن عربوں میں یہ نام بکثرت نہیں تھا، اور دور دراز ڈھونڈنے سے ملتے ہیں صرف 4 افراد کے ان کا نام محمد تھا۔ کیوں؟ یہ الہی تدابیر تھی تاکہ لوگ اشکال میں مبتلا نہ ہوں، تاکہ لوگ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، منصب نبوت کی حفاظت فرمائی کہ اس عرصے میں کوئی نبوت کا جھوٹا مدعی نہیں آیا۔ بعد میں تو آئے، مسیلمہ بھی آیا اور بھی آئے، لیکن اس عرصے میں نہیں آیا کہ جس کا صاف اجلا کردار لوگوں کے سامنے ہو، کہ جس میں وہ ساری علامات موجود ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال بڑے تھے، اور عربوں کا یہ حافظہ تھا، غضب کا حافظہ تھا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں 7 سال کا تھا اور میں اپنے ننیال یثرب گیا تھا، اور کہا کہ ایک دن صبح ایک یہودی قلعے کی دیوار پر چڑھا، دیواریں بلند ہوتی تھی نا، تو لوگوں کو بلائے کہ لوگوں آؤ، قریب آؤ، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب کا حامل ہوں، اور کہا کہ لقد طلع البارحۃ نجم احمد، کہ گزشتہ رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا کہ جو آخری پیغمبر کے آنے پر جس نے طلوع ہونا تھا۔ یہ ارحاسات تھے، یعنی یہ روشنیاں تھیں کہ اس پورے علاقے کو روشن کر دیا، باقی سب اندھیروں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے حالات ہوا، ضعیف روایات بھی ہیں، موضوعی بھی ہیں، من گھڑت بھی اس میں ہے، لیکن صحیح بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صحیح روایات نہیں ہیں۔ تو اس لیے موضوع اور من گھڑت بیان کرنے کے بجائے بیان کرنا ہے تو صحیح بیان کی جائے، چونکہ یہ مزاج ہے۔ دیکھیں، ہر فرد کا الگ الگ مزاج ہے، سیرت کے حوالے سے بھی ہم لوگوں کا الگ الگ مزاج ہے، اور مزاج کا تعلق عمر کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایک طرح کا پھول پسند ہے تو بعض لوگوں کو دوسری طرح کا پھول پسند ہے، بعض لوگوں کو ایک خوشبو پسند ہے تو کسی اور کو دوسری خوشبو پسند ہے۔ تو بعض لوگوں کے لیے سیرت میں سب سے زیادہ دلچسپی معجزات میں ہے، کہ بس آپ ان کے سامنے معجزات بیان کرتے چلے جائیں، کئی گھنٹے وہ سنتے رہیں۔ یہ مزاج ہے، انسانی مزاج۔ بعض لوگوں کے لیے دلچسپی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں، کہ آپ کا سراپا، آپ کا وجود مبارک کیسا تھا، آپ کی پلکیں کیسے تھیں، آپ کی بھویں کیسی تھیں، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کے رخسار کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ بات کیسے کرتے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا کھانا پینا، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات، آپ کے معمولات، تو احادیث مبارکہ میں کھلی کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ سیرت میں کوئی پرائیویسی نہیں ہے، اس لیے کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا، لیڈر پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، لیڈر کی اپنی پھر پرائیویسی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس دنیا کے لیڈر کیا لیڈر ہوں گے کہ جو بونے لیڈر ہیں، چھوٹے چھوٹے بونے جی، کوئی باہر کے لیے بڑا لیڈر ہے، گھر میں چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت ہے کہ آپ جو رحمت للعالمین خارج کے لیے تھے، وہ آپ گھر کے لیے بھی تھے۔ آپ جس طرح کے مربی گھر سے باہر کے لیے تھے، گھر کے اندر بھی تھے۔ آپ کا جو کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تخلیہ تھا، وہی آپ کی مجلسی زندگی تھی۔ یہ ہے اصل میں کوالٹیز کہ جو لیڈرشپ میں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو جس چیز کے ساتھ آپ کی نسبت ہو گئی نا، وہ چیز زندہ ہو گئی، وہ چیز امر بن گئی۔ آپ نے جو سواریاں، جو جانور آپ کے استعمال میں تھے، وہ جانور بھی زندہ امر ہو گئے۔ جی، اس زمانے میں کتنے اونٹ ہوں گے، کتنی اونٹنیاں ہوں گی، لیکن ہاں بس یہ یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوا پر سوار تھے، یہ پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھا آپ کے استعمال میں تھا، خچر آپ کے استعمال میں تھا، بکریاں آپ کے استعمال میں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانوروں کے نام بھی، وہ بھی محفوظ ہیں، ان پر بھی لوگ ریسرچ کرتے ہیں۔
آپ کے استعمال میں جو جو چیزیں تھیں ان پر ریسرچ کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصا مبارک کیسی تھی، آپ کی کنگھی مبارک کیسی تھی، آپ کی پگڑی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرما دانی کیسی تھی، آپ سرما کیسے لگاتے تھے، آپ کے دور میں کپڑا کیسے ہوتا تھا، آپ کے نالین کیسے تھے، یعنی کون سی چیز ہے کہ جو محفوظ نہ ہو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مقتدا ہیں. آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کی گرد تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہادی اعظم ہو تو ایسا. اصل قیادت اور اصل لیڈرشپ کی کوالٹی وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تربیت کرنی ہے تو دیکھو کہ آپ کا منہج تربیت کیا تھا. رشتہ داری نبھانی ہے تو دیکھو کہ اللہ کے رسول کیسے رشتہ داری نبھاتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کتنی دور کی بات ہے، آپ اندازہ لگائیں. فرمایا کہ یہ جو افریقہ والے ہیں، مصر والے ہیں، فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، اچھا سلوک رکھو. فرمایا اس لیے کہ میری قرابت ہے. آپ کی قرابت کیا تھی؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اندازہ لگائیں، رشتہ داری نبھانی ہو تو ایسے نبھائی جاتی ہے جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ بھئی میری قرابت ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس معاشرے میں ہوئی، اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امتیازی خصوصیات سے نوازا ہے، اور وہ امتیازی خصوصیات عربوں میں موجود تھیں. خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. فرمایا کہ جو تم میں جاہلیت میں بہتر ہیں، بڑے ہیں، سردار ہیں، اشراف ہیں، تو وہ جب اسلام کی طرف آئیں گے تو یہاں بھی یہی ان کا مقام ہوگا. اس لیے کہ جو لیڈرشپ ہے نا، یہ جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں، یہ کسبی کم ہیں، یہ وہاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. یہ جو جوہر ہے تو یہ بچپن لڑکپن میں ہی نظر آتے ہیں. اس چیز کا احساس اور ادراک ہوتا ہے. یہ ٹریننگ سے نہیں آتا کہ کسی شخص کو ٹریننگ دے کر آپ لیڈر بنا دو، تو اس طرح نہیں ہوتا. اس لیے کہ پھر ٹھیک ہے وہ لیڈر ہوگا، لوگوں کی نظروں میں میڈیا کے زور پر اس کو آپ لیڈر بنا دو گے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اذا کان الغراب دلیل قوم، کہ قوم اپنا لیڈر اور اپنا رہنما کس کو بنا لے؟ حضرت غراب کو، کوے کو. تو کیا ہوگا جی؟ وہ کہاں پر لے کر جائے گا؟ سب کو اپنے پیچھے لگا کے سبیل الہالکین، کچرے کے ڈھیر پر لے کر جائے گا کہ یہاں آؤ، یہ بڑی مفید جگہ ہے. تو اصل لیڈرشپ کی کوالٹیز، اصل خصوصیات، اصل منہج کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اہل مدینہ کی بڑی خصوصیات تھیں، بہت امتیازی اوصاف تھے. اسی لیے وہ علاقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصرت کی جگہ بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دار الہجرہ قرار پایا. یہ ان لوگوں کی محبت تھی، یہ ان کی خصوصیات تھیں. کتنے مواقع ایسے آئے، کبھی آپ سیرت کے حالات و واقعات کو دیکھیں کہ اہل مدینہ کتنے سخت حالات کا سامنا کرتے ہیں، کتنے سخت حالات کا سامنا کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو رہی تھی، یعنی یہ جو بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کی بڑی اہمیت ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تھوڑا سا رک کے اس بات کا تجزیہ بھی کیا کہ بھئی بیعت تو کر رہے ہیں، لیکن اس بیعت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پورا عالم عرب ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نصرت کا وعدہ کرنا ہے تو اس کو نبھانا ہے. تو ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم آپ سے بیعت کریں گے، اس کو نبھائیں گے. ہم اس بات کو جانتے ہیں، شعوری طور پر آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری عورتیں بیوہ ہوں گی، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بچے یتیم ہوں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ہر طرف سے مصائب، شدائد، تکالیف کا مقابلہ کرنا پڑے گا، لیکن کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. کہا کہ ہم اس قوم کی طرح نہیں ہیں
کہ ہم یہ کہیں کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، آپ قتال کیجئے، ہم یہیں بیٹھے، قتال ہو جائے، فتح مل جائے، پھر ہمیں بتائیے، ہم آ جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا خون آپ سے پہلے گرے گا۔ یہ موقع ہوتا ہے نا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے تھے، یہ سردار تھے، بڑے تھے۔ جب یہ خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں داخل ہوئے طواف کرنے کے ارادے سے، ابو جہل نے روکا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ یہاں آؤ گے اور آپ طواف بھی کرو گے اور اپنی عبادت کرو گے، اور ہمارے لوگ جو ہم سے گئے ہیں یہاں سے تو ان کو آپ پناہ دو گے اور ہم آسانی کے ساتھ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو میری بات سنو۔ کہا تم نے بڑی بات کی، اب میری بات بھی سن لو۔ یہ دلیری اور بہادری ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اگر کوئی ایسا اقدام اور کوئی ایسا فیصلہ تمہاری طرف سے آنا ہے تو اس سے پہلے ہماری یہ بات سن لو کہ ہم تمہاری تجارتی شہرک کو کاٹ دیں گے۔ تجارت کہاں سے کرو گے؟ تمہارے قافلے کہاں سے آئیں گے؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ مطلب یہ کہ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کوئی ایسی مفاہمت نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، اور نہیں، ساتھ دیا ہے، شعوری طور پر دیا ہے، نبھانا جانتے ہیں، کیسے نبھائیں گے؟ یہ دلیری اور بہادری کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے انتخاب کیا گیا اس علاقے کا، یہ اس کی خصوصیات تھی۔ دیکھیں جو بنیاد کا پتھر ہوتا ہے نا وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، بنیاد میں کمزور چیز استعمال نہیں ہوتی، اس لیے کہ پوری بلڈنگ کا سارا بوجھ کس پہ ہوگا؟ بنیاد پر ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس شریعت کے لیے بنیاد قرار پائے، تو کیا معمولی اور ادنا لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو بنیاد قرار پائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی خصوصیات تھی، یہ ان کا اعلیٰ وعرفہ مقام اور مرتبہ تھا، وہ چنیدہ تھے، وہ برگزیدہ تھے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے اللہ نے انہیں منتخب کیا۔ وہ چنیدہ تھے، برگزیدہ تھے، وہ انتخاب تھے۔ تو بڑی بنیادی اور اہم خصوصیت کیا تھی ان کا؟ بے مثال حافظہ، بے مثال حافظہ تھا۔ کتابت کی بنسبت حافظے پر جو ہے ان کا رجحان، اعتماد زیادہ تھا، اس لیے کہ یہ حافظہ بڑھتا ہے، جتنا اس کو بڑھانا چاہے بڑھتا ہے۔ کئی عوامل ہیں، حافظہ خراب ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے تو بتا دیا نا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاد حضرت وکیع سے کہا کہ میرا حافظہ اچھا نہیں ہے، تو کیا فرمایا انہوں نے؟ گناہوں کو چھوڑ دو۔ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، علم اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور عاصی کو نہیں ملتا۔ اللہ کا نور ملتا ہے کہ جس کے دل میں اس کے لیے جگہ ہو، تو جب معصیت بھی ہو تو دل میں جگہ کہاں خالی ہوگی؟ دل میں تو پھر معصیت اور نافرمانی ہوگی۔ تو ایک سبب تو یہ ہے۔ تو یہ جو گناہ ہے ان کا مزاج حرارت کا ہے، اور نیکی کا مزاج برودت کا ہے، نیکی کا مزاج ٹھنڈک کا ہے۔ غصے میں، اشتعال میں سانس پھول جاتا ہے، جی ماتھے پہ شکنیں آ جاتی ہیں، دوران خون تیز ہو جاتا ہے غصے میں، اشتعال میں ایسا ہوتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کیا جائے۔ اشتعال ہے، غصہ ہے، حرارت ہے، شیطانی اثر ہے، شیطان کو آگ سے پیدا کیا۔ تو گناہوں کا مزاج حرارت کا مزاج ہے، اور نیکی کا مزاج برودت کا مزاج ہے، ٹھنڈک کا مزاج۔ تو غصے میں، اشتعال میں بھی کیا فرمایا کہ اس آگ کو ٹھنڈا کرو، یہ جو آگ ہے اس کو کیا کرو؟ ٹھنڈا کرو۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ غصہ آنا بری بات نہیں ہے،
غصے کا اظہار اور غصے میں خود پر قابو نہ پانا یہ بری بات ہے۔ الکاظمین الغیظ کا وصف ذکر کیا نا، جن کو غصہ آتا ہے غصے کو پی جاتے ہیں، جن کو غصہ آتا ہی نہیں ہے ان کے لیے مقام مدح نہیں ہے۔ غصہ آیا نہیں تو پئیں گے کہاں سے؟ تو غصہ آئے گا تو غصہ پئیں گے تو مقام مدح ہے۔ تو یہاں پتہ چلے گا نا کہ آپ کو خود پر کتنا کنٹرول ہے۔ اور اگر بزدل ہے، غصہ آتا ہی نہیں ہے، تو پھر تو بالکل خیر خیریت ہے۔ غصہ بھی نہیں ہے، غصے کو پینا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو الکاظمین الغیظ کا وصف ذکر کیا، مقام مدح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو گناہوں کے نتیجے میں بھی حافظہ خراب ہوتا ہے، بد نظری کے نتیجے میں حافظہ بہت خراب ہوتا ہے۔ بد نظری کہ جہاں دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا اور اگر وہاں دیکھا جائے تو حافظہ خراب ہوتا ہے، اچھی بھلی چیزیں یاد نہیں رہتی، تو حافظہ بڑھتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں خواتین کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں خواتین کا حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے، ان کے اپنے کاموں میں اچھا ہوتا ہے۔ جی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، جی تو گواہی دینا تو عورت کا کام نہیں ہے، تو بھول جاتی ہے۔ کٹہرے میں کھڑا ہونا کوئی آسان کام ہے؟ جی اچھے بھلے گواہ جو ہیں وہ بھی منحرف ہو جاتے ہیں۔ جب ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، جب گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، جب ان کے مفادات پر ضرب لگتی ہے تو کون گواہی دیتا ہے؟ پھر تو کوئی گواہی نہیں دیتا۔ تو مرد گواہی دینے سے کتراتے ہیں تو عورتیں کہاں گواہی دیں گی؟ تو فرمایا کہ یہ تو شریعت نے احسان کیا ان پہ کہ ایک نہیں پھر دو عورتیں آ جائیں، ایک عورت گواہی نہ دے بلکہ دو عورتیں آ جائیں، ایک دوسرے کو یاد بھی دلائیں، ایک دوسرے کی تقویت کا سبب بھی ہوں، تقویت کا ذریعہ بھی ہوں۔ اصلاً گواہی دینا تو عورت کا کام ہی نہیں ہے، یہ کام تو مردوں کا ہے۔ عورتوں سے آپ پوچھیں کہ ایک مطلب آج سے 10-15 سال پہلے جی خوشی غمی کے موقع پر کس نے ہمیں کیا دیا تھا، تو کیا خیال ہے کوئی عورت بھول سکتی؟ یاد ہوتا ہے؟ آپ پوچھ لیں ذرا کہ آج سے اتنا عرصہ پہلے کس دلہن نے اپنی شادی کے موقع پر کون سا سوٹ پہنا تھا، کس نے کس طرح کا میک اپ کیا تھا، بیوٹیفیکیشن میں، تجمیل میں، بناؤ سنگار میں۔ آپ کوئی بھی چیز پوچھ لیں اور برس ہا برس کی پرانی بات پوچھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو صحیح زبردست غضب کا حافظہ ملے گا۔ اور مردوں سے اگر عورتوں کی دائرے کی بات پوچھیں تو ان کو نہیں معلوم ہوں گے۔ اس لیے بات اصل میں یہ تھی کہ حافظے کو جتنا استعمال کریں گے نا، اس کی مشقیں بھی ہیں، اس کے استعمال کے طریقے بھی ہیں، اور ظاہر جتنا اس کو استعمال کریں گے یہ بڑھے گا۔ کبھی بھی آپ کے موبائل کی میموری جو ہے نا وہ فل ہو جاتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس کے دماغ کی میموری فل ہو گئی ہے۔ اللہ نے اتنا عظیم خزانہ دے دیا ہے کہ اس حوالے سے تحقیق کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کا ذہین فتین ترین انسان بھی اپنے دماغ کا 7% سے زائد حصہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ کو اتنی عظیم نعمت، اتنی عظیم دولت دے دی ہے، اور ہم میں سے کئی لوگ تو اس کو بالکل 0 میٹر واپس قبر میں لے جاتے ہیں، بالکل ڈبہ پیک، استعمال ہی نہیں کیا ہوتا۔ تو ایسا نہیں ہے، حافظے کو بڑھانا چاہیے۔ جی گناہوں سے بچیں۔ 7 جی ہاں 7 تو حافظہ بڑھتا ہے۔ یاد رکھیں، دیکھیں محبت کی بات ہوتی ہے نا، عقیدت کی بات ہوتی ہے۔ قرآن کریم مکمل حفظ کریں، مکمل نہیں کرتے جتنی صورتیں یاد کر سکتے ہیں کریں، اللہ کے رسول کی احادیث یاد کریں، علماء کے اقوال یاد کریں۔ جی محبت کی بات ہے، سیرت کے واقعات یاد کریں، جی بہترین اشعار یاد کریں، ادھر ادھر کے اشعار نہیں، جاہلیت کے اشعار نہیں، بہترین اچھے اشعار کہ جو قرآن اور سنت کی تفہیم کے لیے جو آپ کے لیے ممد و معاون ہو، تو وہ یاد کریں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں، اس تقریر کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اثر
جو سمجھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو شعر کا ذوق نہیں رکھتے ان کی بات الگ ہے. جو سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک شعر ہی کافی ہوتا ہے. ایک شعر انہیں سنا دیں، ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور جو ذوق نہیں رکھتے، آپ انہیں شعر سنائیں اور وہ آپ سے پوچھیں کہ کیا شعر ختم ہو گیا؟ تو ایسا ہوتا ہے. تو قرآن کی حفاظت کا سب سے اہم ترین ذریعہ الہی تدابیر کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انتظام تھا اس کے بعد، وہ کیا ہے؟ وہ حافظہ ہے. قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کیا گیا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تفسیر قرطبی میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول ذکر کیا گیا، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. سورہ عنکبوت آیت نمبر 49 کی تشریح میں فرمایا کہ قال الحسن، فرمایا امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعطیت هذه الامت الحفظ، کہ اس امت کو یہ خصوصیت دی گئی کہ یہ اپنی کتاب کو حفظ کرتی ہیں. فرماتے ہیں وَكَانَ قَبْلَهَا لَا يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ إِلَّا نَظَرًا، کہ پچھلی امتیں اپنی کتابوں کو پڑھتی تھیں دیکھ کر، ناظرہ پڑھنا، یہ ذریعہ، یہ صورت تھی. بعض لوگ تھے ان میں جن کی طرف نسبت ہوتی تھی کہ انہوں نے اپنی کتاب یاد کی ہے، حفظ کی ہے، بعض لوگوں کی نسبت ہوتی تھی، لیکن یہ رجحان کثرت سے نہیں تھا. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات حفظ تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودی آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ زنا کیا تھا ان میں ایک مرد اور ایک عورت نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے فیصلہ کروانے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ تورات میں کیا حکم پاتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ تورات میں تو یہی حکم ہے کہ نفضحہم، کہ ہم انہیں رسوا کر دیں گے، ان کو گدھے پر بٹھائیں گے، منہ کالا کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات لے کر آؤ. تورات لے کر آئے اور ان میں سے ایک شخص پڑھنے لگا، لیکن اس کی توجہ نہیں تھی کہ تورات کا ان سے بڑا عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لا چکے تھے اور وہ بھی موجود تھے. تو پڑھنے والے نے آیت الرجم پر ہاتھ رکھا اور اس سے آگے پیچھے کی آیت پڑھنے لگا. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ارفع یدک یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن اپنا ہاتھ ہٹاؤ. کہا فَإِذَا فِيهَا آیت الرجم تلوہ، آیت الرجم چمک رہی تھی کہ رجم کی آیت تو اس میں بھی ہے. تو بعض لوگوں کا تذکرہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے ان کی اپنی آسمانی کتابوں کا حفظ ان کے ہاں تھا، لیکن یہ بکثرت نہیں تھا. حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اس قول کو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے اس قول کو ترجیح دی، پسند کیا انہوں نے، اور فرمایا کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں اس امت کی خصوصیت یہ بیان کی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آئیں گے اور آپ کی جو امت ہوگی تو اناجیلہم فی صدورہم، کہ ان کی انجیلیں یعنی ان کی آسمانی کتابیں ان کے سینوں میں ہوں گی. تو یہ حفظ قرآن ہے اور یہ اس امت کی بڑی خصوصیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو یاد کرنے، حفظ کرنے کی ترغیب دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا. اسی طرح کتابت قرآن کا بھی اہتمام ہوا. کبھی ایسا ہوتا ہے کتابت قرآن کے حوالے سے مستشرقین اعتراض کرتے ہیں، کتابت قرآن کے حوالے سے بھی اور کتابت حدیث کے حوالے سے بھی. ایک فرانسیسی مستشرق ہیں جوزف شاخت. مستشرق وہ ہیں، استشراق باب استفعال ہے اور باب استفعال میں طلب کی خاصیت ہے. تو مشرقی علوم کے طلبگار، اور مشرقی علوم ان کے نزدیک علوم اسلامیہ ہیں، تو اسلامی علوم کے طلبگار جو اسلامی علوم طلب کرتے ہیں غیر مسلم ہیں اور اس لیے یہ علم حاصل کرتے ہیں تاکہ
اس کو سمجھیں اور پھر اس پر اعتراضات کریں، اس پہ تنقید کریں۔ تو مستشرقین نے یہ کام کیا ہے۔ مستشرقین میں منٹگمری واٹ کی صورت میں کہ اس نے بڑی کتابیں لکھی، کارلائل کی صورت میں، گب کی صورت میں، گولڈ زیر کی صورت میں، اور جوزف شاخت کی صورت میں، اور دیگر مستشرقین ہیں۔ تو جوزف شاخت نے احادیث پر کام کیا، احادیث کی بنیادوں کو منہدم کرنے کی اپنی ناپاک کوششیں کی اور اعتراضات کیے، اور بظاہر یعنی اگر عوامی سطح پر دیکھا جائے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ بعض اعتراضات وہ ہیں کہ جن اعتراضات کے جوابات عام سطح پر لوگوں کو نہیں آتے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک انٹلیکچوئل لیول کی بات ہوتی ہے، ایک مبلغ علم کی بات ہوتی ہے کہ اس بات کو کون سمجھ سکتا ہے۔ تو جوزف شاخت نے احادیث پر اعتراضات کیے، ان میں سے ایک اعتراض اس کا یہ تھا، اس نے کہا کہ آپ کے ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو تعداد ہے، ظاہر ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف تعداد کی جو نقل کی گئی، حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے تھے، دیگر مختلف جو حالات تھے تو ان مواقع پر کتنے تھے، جنگوں میں کتنی شرکت تھی، تو مجموعی تعداد جو دیکھی جاتی ہے، تو مجموعی تعداد 2 لاکھ سوا 2 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد ذکر کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے جن میں سے بعض مکثرین ہیں جن کی کثرت سے روایات ہیں، اور جن میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کی روایات کم ہیں، اور اکثریت ان کی ہے کہ جن کی روایات نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجموعی عدد، اور پھر اس میں روات صحابہ کی تعداد، روات راوی کی جمع ہے کہ راوی کتنے۔ تو پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ گننے سے تعلق رکھتا تھا کہ گنا جائے، دیکھا جائے کتنی تعداد ہے۔ جب سے حدیث کی کمپیوٹرائزیشن کا کام ہوا تو تب اس بات کو جاننا سمجھنا آسان ہو گیا۔ تو مجموعی طور پر 7,500 کے قریب روات صحابہ اور صحابیات۔ تو اگر نسبت دیکھیں 2.25 لاکھ میں تو نسبت تو بہت کم ہے، یعنی نسبت کتنی بنتی ہے؟ 3.5%، 3.5% یا کچھ زائد، یا آپ 4% کہہ دیں۔ تو اگر آپ 4% بھی بات کریں کہ 4% صحابہ کرام نے احادیث کی روایت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کی بڑی تعداد نے، جم غفیر نے تو احادیث کو روایت ہی نہیں کیا۔ اعتراض اس کا یہ ہے کہ جس علم پر آپ کو ناز ہے، صحابہ کی بڑی تعداد تو اس کو روایت ہی نہیں کر رہی، تو مطلب یہ منہج، یہ میتھڈ تو ان کے ہاں ان کی اکثریت کا ہے ہی نہیں۔ 3-4% تو اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے۔ تو بظاہر تو لگتا ہے کہ بڑا مضبوط اور وزنی اعتراض کیا ہے جوزف شاخت نے، لیکن جوزف شاخت پوری بات کو نہیں سمجھ سکا، آدھی بات سمجھ میں آئی، اس کی ادھوری بات سمجھ میں آئی۔ ہم یہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو آپ نے کہا کہ مجموعی تعداد اتنی ہے اور اس میں ریشو اتنی ہے روات کی، اس حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں اس بات کو مستلزم ہے کہ اس کے نتیجے میں احادیث کی حفاظت جو ہے وہ شک اور شبے میں پڑ گئی؟ یہ تو نتیجہ آپ نے نکالا نا، اور یہ نتیجہ تو تب نکلے گا کہ جب حدیث کی حفاظت کا واحد ذریعہ روایت ہو۔ حدیث کی حفاظت کا واحد ذریعہ روایت نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں وہ صحابہ کرام کی جن کی روایات کم ہیں، ان کے شرف میں کمی نہیں آئی۔ اگر روایت حدیث ہی شرف کو بڑھانے کا واحد ذریعہ ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ روایات ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جن کو اللہ کے رسول نے امام بنایا، اپنی حیات میں اپنے مصلے پر کھڑا فرمایا جس امت میں ابو بکر صدیق موجود ہوں کوئی اور امامت کے لیے آگے نہ بڑھے۔ خلیفۃ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار اور یار غار،
آپ سے پوچھا گیا کہ من احب الناس الیک، سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پوچھا گیا ثم من، پھر ان کے بعد کس سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا ابوہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے۔ تو اگر یہی شرف ہوتا، صرف یہی شرف ہوتا، تو پھر سب سے زیادہ روایات کس کی ہوتی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر اسی طرح عشرہ مبشرہ کی ترتیب ہوتی، پھر بدریین کی ترتیب ہوتی، پھر بیعت رضوان والوں کی ترتیب ہوتی، پھر مبشر بالجنہ کہ جن کی تعداد بعض لوگوں نے 300 سے زائد ذکر کی ہے۔ عشرہ مبشرہ کو تو ایک مجلس میں بشارت سنا دی نا، جن کو الگ الگ بشارتیں سنائیں وہ بھی ایک بڑی تعداد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تذکرہ فرمایا۔ اس لیے جو اصل چیز ہے نا وہ ہے تعامل، وہ ہے آپ کی زندگی کو دیکھ کر اس کو اپنے عمل کے قالب میں ڈھالنا، یہ ہے بنیادی بات، تعامل۔ تو جوزف شاخت کو روایات تو نظر آتی ہیں لیکن تعامل نظر نہیں آتا۔ یہ امت سینہ بسینہ روایات کو، عبادات کو، اللہ کے رسول کی سیرت اور سنت کو یہ آگے منتقل کرتی چلی جاتی ہے۔ یعنی جو متدین گھرانے ہیں ان گھرانوں میں، یعنی ابھی قریب کے عرصے تک یہ تصور موجود تھا، ابھی شاید نانیاں دادیاں بھی فیملی ڈرامے دیکھتی ہیں، ورنہ پہلے تصور یہ تھا کہ نانیاں دادیاں عموماً بچوں کو گھر میں ہی نماز پڑھانے کا، بنیادی کلمے سکھانے کا، ابتدائی دین کی تعلیم دینے کا، اکثر و بیشتر ناظرہ قرآن کا اہتمام گھر میں خواتین ہی یہ کیا کرتے تھے، بلکہ کبھی گھر میں وہ ایک تخت پوش کا تصور ہوتا تھا جی بعض گھروں میں، اور وہ اس کا ایک تقدس ہوتا تھا کہ اس پہ جو ہے دادی اماں بیٹھی ہیں اور نانی بیٹھی ہیں، اور وہ جو ہیں وہ بچوں کو وہاں بیٹھ کے نماز سکھا رہی ہیں اور بنیادی تعلیمات دے رہی ہیں، تو یہ تصور ہوتا تھا۔ یہ جو ہمارے فقہا ہیں، ان فقہا نے بھی امت کو نمازیں سکھائی بعد میں، پہلے سیکھی تعامل کے نتیجے میں۔ یہ بنے بنائے امام تو دنیا میں نہیں آئے تھے نا کہ امام ابو حنیفہ پورا امام دنیا میں آ گیا، ایسا تو نہیں ہے کہ امام شافعی اسی طرح تشریف لے آئے، نہیں، بچپن لڑکپن دیکھا جی، متعلم بنے، علم حاصل کیا، محنت کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور مرتبہ دیا۔ تو اس لیے تعامل بڑی زوراور چیز ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ جب تعامل اہل مدینہ کی بات کرتے ہیں نا تو معمولی بات نہیں ہوتی۔ جوزف شاخ نے تو تعامل اہل مدینہ پر بھی اعتراض کیا۔ تو بہرحال معترض کا کام تو اعتراض کرنا ہے اور ہمارا کام اس کو جواب دینا ہے۔ وہ مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، عنادی کافر ہے تو مطمئن نہیں ہوگا، لیکن کم از کم اس کے سوال کی بنیاد پر سادہ لوگ مسلمان تو گمراہ نہیں ہوں گے نا، جن کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بعض منکرین حدیث یا منکرین سنت کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن، کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ اور مت لکھو۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث آپ کو کس نے بتائی؟ یعنی جس ذریعے کو آپ نہیں مانتے، یہ حدیث اسی ذریعے تک آپ تک پہنچی ہے نا۔ جو آپ کے مطلب کی حدیث ہے وہ تو آپ مان رہے ہیں، اور جو آپ کے مطلب کے علاوہ ہوگی تو آپ کہیں گے نہیں اس میں شک ہے۔ اس میں آپ کو شک نہیں ہے کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن، یہ عجیب انصاف ہے۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ یہ جو ہم نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ، ایک سبب یہ بھی ہے کہ نمازوں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کی پوری صورتیں یاد کی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں وہ صورتیں پڑھتے تھے اور ہم سنتے تھے، ہمیں یاد ہو گئی۔ تو قرآن کریم کی حقانیت ہے، اور قرآن کریم کی تدوین، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ البتہ اس دور میں جو بھی مختلف چیزیں میسر تھیں، موجود تھیں،
ان پر قرآن کریم لکھا جاتا تھا، قرآن کی کتابت ہوتی تھی۔ کہیں بعض بڑی چوڑی ہڈیوں پر، کہیں چمڑے پر، کہیں اور مختلف اسباب اور ذرائع، تختیوں کی صورت میں، الواح کی صورت میں، مختلف سلیٹوں کی صورت میں چیزیں ہوتی تھیں کہ جن پر جس کے پاس جتنا حصہ قرآن کا ہے وہ لکھتا تھا، موجود ہوتا تھا۔ اور یہ مکتوب چیزیں موجود تھیں کہ جنہیں پھر جمع کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ دلاتے رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میں وہ کام کیسے کروں؟ اور فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس بات کے لیے کھول دیا، شرح صدر اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ تو صحابہ میں حفاظ صحابہ کی بھی بڑی تعداد تھی، اور صحابہ کرام کے پاس قرآن کریم کا مکتوب حصے بھی موجود تھے۔ اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنائی گئی، اور قرآن کریم کے وہ سارے جتنے بھی مکتوب حصے تھے ان کو جمع کیا گیا، ان کو یکجا کیا گیا، اور ایک مصحف جو ہے اس کے لیے ابتدائی تیاری کی گئی۔ اور پھر اس پر مزید اس کو آگے بڑھایا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ جب اس کی 6 نقول تیار کی گئیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ مصاحف اس وقت بھی، آج بھی ان کی نقول وہ بنیاد ہیں، وہ اس وقت بھی اساس ہیں۔ یہ قرآن کریم کے اعجاز علمی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ اس کتاب میں تحریف کی ہزاروں کوششیں بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ اگر یہ انسانی اس میں ہوتا، انسانی اختیار میں ہوتا، تو انسانی اختیار میں اتنی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ آج اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے دادا کے پردادا کا کیا نام ہے، آپ بتا دیں گے؟ جی نہیں پتا ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی۔ اکثر و بیشتر پردادا سے آگے نہیں ہوتا کسی کو پتا، شجرہ سامنے نہیں ہوتا۔ جی حالات و واقعات آپ دیکھیں، بالکل قریب میں کوئی حالت، کوئی واقعہ ہو، اس کو جو ہے 15-20 لوگ الگ الگ روایت کر رہے ہوں گے۔ ایک کہے گا جی وہ اصل میں یہ بات تھی، دوسرا کہے گا نہیں نہیں اصل میں یہ بات، ہر ایک کی بات اصل ہوتی ہے۔ تیسرا کہے گا نہیں اصل میں یہ بات تھی، چوتھا کہے گا کہ در اصل یہ بات تھی۔ کتنی تعبیرات ہوتی ہیں، کتنا اختلاف ہوتا ہے، لیکن 14 صدیوں سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود آج تک قرآن کریم میں تحریف کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہ اعجاز ہے، یہ اس قرآن کریم کی حقانیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔